سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اس آیت سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سن چکے ہیں۔ شوہر کے عورت پر افضل ہونے کے حوالے سے، نیک بیوی کے اوصاف کے حوالے سے کہ نیک بیوی کون ہے اور نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے، اگر عورت نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، شوہر اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ساری باتیں سن چکے ہیں۔ دراصل نکاح نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، یعنی نکاح کے ذریعے انسانی نسل باقی رہتی ہے اور نسل آباد ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو بہت گہرائی سے سمجھنا جاننا نہایت ضروری ہے۔ نکاح ایسا نہیں کہ صرف میاں بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، بلکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں بہت ساری بھلائیاں اللہ نے رکھی ہے۔ اسی لیے نکاح کو اللہ کے رسول نے نکاح کرنے پر آدھے ایمان کی حفاظت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو نکاح کس عورت سے کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ سب سے پہلے تو کہا گیا کہ نکاح جو ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں کیا جاتا ہے: مال و دولت دیکھ کر، خوبصورتی اور حسن دیکھ کر، تیسری چیز ہے اعلیٰ خاندان دیکھ کر، اور چوتھی چیز ہے دینداری دیکھ کر۔ سرکار نے فرمایا چاروں چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے مگر تم دینداری کو ترجیح دو، یعنی کہ اگر آپ جس عورت کا انتخاب کر رہے ہیں اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اعلیٰ خاندان سے نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ مالدار نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر دیندار ہے، اللہ و رسول کے احکام کی پابند ہے، حیا کرنے والی ہے، باپردہ ہے، تو اس عورت کو آپ ترجیح دیں، اس کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا ہوگا وہ اور زیادہ محتاج ہو جائے گا، جس نے صرف عزت دیکھ کر نکاح کیا وہ اور زیادہ ذلیل ہو جائے گا، جس نے صرف حسن اور خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا ہوگا وہ اور زیادہ کمینہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اتنی مختصر سی ہماری عمر میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج آپ ہمارے معاشرے کے اندر آپ حالات دیکھیں، سب سے زیادہ نکاح سے زیادہ تو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو جیسا سمجھنا چاہیے اس کے متعلق جیسے مسائل اور میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے کیا ہے وہ ہم نے جانا نہیں، سمجھا نہیں کہ اسلام نے کن کن باتوں کا ہمیں نکاح کے حوالے سے پابند کیا ہے۔ عورت کو شوہر کے حوالے سے، شوہر کو عورت کے حوالے سے کن باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے وہ پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ بہرحال وہ ساری باتیں ہم سن چکے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر میاں بیوی دونوں میں نا اتفاقی ہو جائے، یعنی کہ بیوی اگر نافرمان ہو تو اسے سمجھایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ کیسے کی جائے؟ تو اسے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام بتائے جائے
کہ شوہر کی اطاعت کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی اشارت عطا فرمائی ہے، کون سے انعامات اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور شوہر کی نافرمانی کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن و حدیث کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں وہ بتایا جائے۔ اگر یہ ساری باتیں سن کر وہ اپنے آپ کو درست کر لے تو فبیہا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہ سمجھیں تو پھر کہا گیا کہ اپنا بستر اس سے الگ کر لیا جائے، یعنی بستر سے اسے دور کر دو۔ پھر بھی اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر کہا گیا کہ ہلکی سی مار اسے مارو۔ ہلکی سی مار سے مراد ہے کہ مسواک جیسی کوئی چیز چھوٹی ہو، یا ہلکی، بہت زیادہ زور سے بھی نہیں، اور نازک بد اعضاء جیسا کہ چہرہ ہے اور جتنے بھی نازک اعضاء ہے وہاں نہ مارا جائے، اور وہ بھی 1 یا 2 ضربیں ماری جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ کس لیے؟ اس کی اصلاح کے لیے، بغیر کسی غلط نیت سے نہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو مار کا رواج ہے کہ مارتے ہیں، ہاتھ میں جو آیا ڈنڈا وغیرہ لہو لہان کر دیتے ہیں، جہاں چاہے وہاں مار دیتے ہیں، تو ایسا پیٹنا تو گناہ ہے، حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مارنے کی جو اجازت ہے وہ بھی کس صورت میں ہے کہ اس کی اصلاح کی نیت ہو، اور وہ بھی ہلکی سی مار ہو، وہ بھی 1 یا 2 ضربے ہوں، وہ بھی نازک اعضاء پر نہ ہو، یہ ساری چیزوں کے ساتھ۔ اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہ سمجھیں تو پھر آگے کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، یعنی کہ سمجھانے کے باوجود وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے، منصف یعنی کہ انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، یعنی جس کو آپ اپنے خاندان میں بڑا سمجھیں یا مناسب سمجھیں، تو ایک ایسا فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے بھیجو۔ یہ دونوں، یعنی کہ جس کو مرد کی طرف سے منتخب کیا اور جس کو عورت کی طرف سے منتخب کیا، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ یعنی کہ اگر یہ دونوں اصلاح کی نیت سے صلح کرانے کی باتیں کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت بھی میاں بیوی دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ یہ واضح قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر میاں کی طرف سے جسے منتخب کیا گیا ہے وہ، بیوی کی طرف سے جسے منتخب کیا گیا ہے وہ اگر صلح کرانے کی نیت سے کچھ کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت دونوں میں اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ دونوں یہ کوشش نہ کریں کہ ان کی طلاق واقع ہو جائے، دونوں یہ کوشش نہ کریں کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے، اصلاح کی نیت ہو، کیونکہ مرد کے طرف سے جس کو منتخب کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، عورت کی طرف سے جسے چنا گیا ہے وہ اس لیے چنا گیا تاکہ ہمارے نزدیک یہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آپ کو بہتر سمجھ کر کے جب ان دونوں نے منتخب کیا ہے تو آپ فیصلہ بھی بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ جب بیوی کو سمجھانے اور الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو، یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ پہلے کیا ہے کہ سمجھایا جائے قرآن و حدیث کے بارے میں جو احکامات ہے، نافرمانی کرنے پر کیا وعیدیں ہیں اور اطاعت کرنے پر شوہر کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ بتانے کے بعد بھی اگر نہ سمجھے تو اس کا بستر الگ کر دو، اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو اس کو ہلکی سی مار مارو، اور ان تینوں کے باوجود نہ سمجھے، جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو، یعنی کہ اصلاح درست فیصلہ نہ آ رہا ہو یا کوئی صورت نہ بن پا رہی ہو، تو نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے اور نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے، فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا جائے،
یعنی کتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں، پہلے تو اسے سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر کہا گیا کہ ہلکی سی مار مارو، اس کے بعد بھی نہ کوئی صورت بن پائے تو پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، اور عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ دونوں خاندان کے جو خاص قریبی رشتہ داروں میں سے آپ جس کو مناسب سمجھے، ایک ایک شخص کو منصف یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، یعنی یہ جو شخص مقرر کرنا چاہیے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، جو آپ کے خاندانی حالات کو جانتا ہو، آپ کے گھریلو معاملات کو جانتا ہو، آپ کی ساری وسعت ہو یا کچھ بھی ہو، ساری چیزوں کو وہ جانتا ہو، اس اعتبار سے وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اگر کوئی نیا انسان ہوگا تو آپ کے خاندان اور آپ کی حالت اور آپ کو اچھی طریقے سے وہ پہچانتا بھی نہیں ہوگا، تو کیا کہا گیا کہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو یعنی کہ دونوں طرف سے، دونوں طرف والوں کو ان پر اطمینان ہوتا ہے، اور جو قریبی رشتہ دار ہوگا تو دونوں طرف والوں کو اس پر بھروسہ بھی ہوگا، اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی ایسی بات بھی ہوگی تو خاندان کا ہوگا تو وہ بات کرنے میں بھی آپ کو جھجک نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا کیا ہوگا کہ قریبی رشتہ دار ہوگا تو وہ آپ کے گھریلو خاندانی یا خانگی معاملات کو جاننے والا ہوگا، دوسرا کہ آپ کو اس پر بھروسہ ہوگا کہ میرا اچھا فیصلہ کرے گا، تیسری بات یہ کہ آپ کو اگر کوئی ایسی بات بھی کہنی ہوگی تو کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوگی، اور یہ منصف یعنی فیصلہ کرنے والا مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اور اگر منصف یعنی فیصلہ کرنے والا میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق کر دے گا، یعنی ان دونوں کو ملا دے گا اللہ رب العزت، اگر ان دونوں نے صلح کروانے کا ارادہ کرا تو، اس لیے کہ حتی المقدور یعنی جہاں تک ہو سکے اس لیے اس معاملے میں صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کر لیا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں ہے، یعنی آپ نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، مقرر کیا ہے، انہیں صلح کرانے کے لیے مقرر کیا ہے، ان دونوں کو آپس میں تفریق کرا دینے کا، نکاح فسخ کر دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا کوئی اختیار نہیں، یعنی کہ یہ جدائی کا فیصلہ کریں تو شرعاً ان میں جدائی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنی پیاری اور بہترین تعلیم ایک انسانی زندگی کے حوالے سے دی جا رہی ہے کہ میاں بیوی دونوں کے حقوق ایک دوسرے کو بتائے جائے، اور اگر ان میں کوئی نافرمان ہے تو اسے سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر الگ کر دیا جائے، اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو ہلکی مار ماری جائے، اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو جلدی نہ کریں، نہ عورت جلدی کرے نہ مرد جلدی کرے، بلکہ خاندان کا جو قریبی اور ایسا اہل ایک شخص ہو جو فیصلہ اچھی طریقے سے کر سکتا ہو، تو دونوں خاندان اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک ایک کو منتخب کر لیں، وہ ان دونوں کے درمیان اگر صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ رب العزت دونوں میں اتفاق پیدا فرما دے گا، اور اگر وہ جو جس شخص کو آپ نے منتخب کیا ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کے گھریلو حالات کو اچھی طریقے سے جانتا ہوگا، آپ کو اپنی کوئی بات کہنے میں اسے جھجک بھی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے لیے بہتر اور آپ کی بھلائی کا فیصلہ کرے گا۔ مگر یہ جو آپ نے جس کو منتخب کیا اسے صرف صلح کرانے کی اجازت ہے، اسے میاں بیوی دونوں میں جدائی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔